السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوله رحمة أوسطه مغفرة وآخره عتق من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ برادران اسلام، بزرگان محترم، امت کے غیور نوجوانوں، تمام تر تعریفیں اور خوبیاں اس خالق و مالک کے لیے جس نے ہم سب کو ایمان کی عظیم ترین نعمت عطا فرمائی، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو امام الانبیاء خاتم الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کاوشوں کے صدقے میں آج ہم سب مومن اور مسلمان ہیں۔ رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ، جسے رحمت مغفرت کا عشرہ کہتے ہیں، وہ چل رہا ہے۔ آج 15 رمضان المبارک، آدھا رمضان ہم سے رخصت ہو چکا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ایام معدودات، رمضان کے دن گنے ہوئے ہیں۔ جو لوگ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ان کو ان کے دلوں پر بڑا ایک اثر ہے کہ رمضان 15 رمضان ہو گیا، ایسا لگتا ہے ابھی جس آیا ہے رمضان، اور 15 رمضان ہو گیا، یعنی آدھا رمضان گزر گیا۔ تو قدر کرنے والوں کے لیے عظمت اور اہمیت ان کی نگاہ میں ہوتی ہے۔ تو رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے، جسے مغفرت کا عشرہ کہتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال اس عشرے میں اپنے بندوں میں سے کروڑوں انسان کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے مومنین کو چاہیے کہ اس عشرے میں خاص طور سے استغفار کا اہتمام کرے، اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے، گر گرائے اللہ کے سامنے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، فرمایا اپنے جرم کا اقرار کرو، اپنے معافی کا اقرار کرو، اور اپنے خالق و مالک کے سامنے خوب گر گراؤ، اتنا گر گراؤ، اتنا گر گراؤ کہ تم پر رحم کر دے، تمہارے گناہوں کو بخش دے، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تضرعا و خفیہ، گر گرانا اور آہستہ سے خاموشی کے ساتھ اللہ سے اپنا رشتہ قائم کر کے اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ کے سامنے معافی چاہے۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ ہے۔ 16، 17، 18، 19، 20، 5 اور روزہ گزرے گا، تو اس دن یعنی 20 رمضان مبارک کو اعتکاف کے لیے لوگ مسجد میں بیٹھتے ہیں۔ اس لیے اس وقت اعتکاف کا مسئلہ بتانا نہایت ضروری ہے۔ شب قدر تو اس کے بعد بھی ہے، 21، 23، 25، 27، 29، لیکن اعتکاف کا مسئلہ 20 سے پہلے بیان کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ جو حضرات سنت اعتکاف کرنا چاہتے ہیں،
جس اعتکاف پر اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حج مقبول کی بشارتیں سنائی ہیں، اگر وہ نیکی پانا ہے تو اس کے لیے 20 رمضان کی غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جانا ضروری ہے۔ تو اسی لیے اعتکاف کے مسائل، اعتکاف کی بشارتیں، اعتکاف پہ جو انعامات اللہ کی طرف سے ملنے ہیں اس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے جو اعتکاف ہے، یہ اعتکاف انبیاء سابقین میں بھی پایا گیا ہے۔ سیدنا حضرت موسیٰ کریم اللہ 40 دن کا اعتکاف کیا، اس کے بعد اللہ نے ان کو توریت عطا فرمائی، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل ملنے سے پہلے 40 دن روزے کا اہتمام کیا، البتہ اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں، انجیل میں موجود ہے۔ تو یکسوئی کے ساتھ دنیاوی معاملات سے ہٹ کر کنارہ ہو کر اللہ سے رشتہ جوڑ لینا، تنہائی میں بیٹھ جانا، اسی کو تو اعتکاف کہتے ہیں لغوی اعتبار سے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنے ہیں، لیکن عبادت کا شوق، عبادت کا جذبہ ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 6 مہینہ آپ نے غار حرا پر تنہائی اختیار کیا، معمولی بات ہے۔ اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی معمول تھا کہ اللہ کی بندگی کے لیے غار حرا پر جایا کرتے تھے۔ جب انسان تنہا ہوتا ہے، دنیا سے کٹ کر کے، دنیا کے مصروفیات سے الگ ہو کر تنہائی میں بیٹھتا ہے تو اس کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ چنانچہ امت مسلمہ کو جو اعتکاف کا حکم دیا گیا ہے وہ رمضان مبارک کے آخر عشرے کا اعتکاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 دن کا بھی اعتکاف ثابت ہے، 20 دن کا بھی اعتکاف ثابت ہے، اور پورے مہینے کا بھی اعتکاف ثابت ہے۔ آپ نے 20 روزے کا بھی اعتکاف کیا ہے، اور جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اعتکاف بہت اونچا عمل ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ آپ نے کیا ہے، اور پورے رمضان کا اعتکاف بھی آپ نے کیا۔ شب قدر کی تلاش کے لیے، جستجو کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رمضان تک آپ نے اعتکاف کیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باہر نکل کر صحابہ کرام سے مخاطب ہو گئے، اور مخاطب ہو کر فرمایا کہ دیکھو شب قدر کی تلاش میں ہم نے 20 دن کا اعتکاف کیا، لیکن پتہ نہیں چلا، اب رمضان کے 10 دن 10 راتیں بچی ہیں، اس طاق راتوں میں تم شب قدر کو تلاش کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخر عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 دن کا اعتکاف بھی ثابت ہے، 20 دن کا بھی ثابت ہے، پورے رمضان کا بھی ثابت ہے۔ اعتکاف کی 2 قسمیں ہیں، بلکہ 3 ہیں، اعتکاف نافلہ اور اعتکاف واجبہ اور اعتکاف سنت مؤکد، 3 قسم کے اعتکاف۔ اعتکاف نافلہ ایسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی مہینہ بھی شرط نہیں، کوئی وقت بھی شرط نہیں، یہاں تک کہ آپ جمعہ کی نماز کے لیے آئے ہیں تو جمعہ کی نیکی تو آپ کو ملنا لازم ہے۔ اگر مسجد کے گیٹ پر داخل ہوتے وقت اگر آپ نیت کر لیں کہ میں جتنا دیر مسجد میں ہوں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، یہ اشترا، یہ اضافی نعمت آپ کو انعام ملے گا۔ اس لیے جب بھی نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو اعتکاف کی نیت کر لیجیے۔ اس کے لیے کوئی وقت کی تعین نہیں ہے، 24 گھنٹے کا، 2 دن کا، 3 دن کا، چند گھنٹے کا آپ اعتکاف کر سکتے ہیں، یہ نفلی اعتکاف۔
اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک دن کا اعتکاف کیا، سنیے بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس نے ایک دن کا اعتکاف نفلی کیا، اللہ رب العالمین اس شخص کے اور جہنم کے درمیان زمین و آسمان کی جو دوریاں ہیں ایسی 2 خندقیں دور کر دیں گے کہ جہنم اس سے اتنی دور ہو جائے گی۔ یہ نفلی اعتکاف کی فضیلت ہے، اس لیے نفلی اعتکاف بھی کرنا چاہیے۔ یہ تو نفلی اعتکاف ہوا۔ ایک نذر کا اعتکاف ہے، واجب اعتکاف جسے کہتے ہیں۔ آپ نے نیت کر لیا میرا فلاں کام ہو گیا، میں 24 گھنٹے کا اعتکاف کروں گا یا 3 دن کا اعتکاف کروں گا، اور آپ کا کام ہو گیا تو گویا کہ آپ کے اوپر اب یہ اعتکاف کرنا واجب ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا، ضروری ہو گیا۔ تو یہ اعتکاف واجبہ ہے۔ اور تیسرا اعتکاف سنت مؤکد علی الکفایہ، 2 شرط لگی ہوئی ہے۔ سنت مؤکد، مؤکد اس سنت کو کہتے ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پابندی کے ساتھ کیا ہو، وہ سنت مؤکد ہے۔ جیسے جمعہ کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکد، جمعہ کی نماز کے بعد 4 رکعت سنت مؤکد۔ آدھا سے زیادہ مجمع ایسا ہوتا ہے جو جمعہ کی نماز کے بعد کی سنت مؤکد سے محروم ہو جاتا ہے، اور لگاتار پے در پے سنت مؤکدہ کو چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو رمضان مبارک کے آخر عشرے کا اعتکاف سنت مؤکد اس لیے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مدینہ آپ تشریف لے گئے کبھی بھی آپ نے اعتکاف نہیں چھوڑا، اس لیے سنت مؤکد ہے۔ اور علی الکفایہ کی شرط اس لیے لگی ہوئی ہے، پورے محلے کی طرف سے اگر ایک شخص بھی مسجد میں اعتکاف کے لیے 10 دن کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو پورے محلے کی ترجمانی ہو جائے گی اور لوگ گنہگار نہیں ہوں گے۔ اور اگر پورے محلے سے مسجد میں کوئی شخص بھی نہیں بیٹھا تو پورے کے پورے انسان رہنے والے سب گنہگار ہیں۔ اگر قریے میں، گاؤں میں چھوٹے چھوٹے محلے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں تو وہاں کا مسئلہ الگ ہے۔ بعض فقہاء نے لکھا کہ ایک جامع مسجد میں کوئی ایک شخص بیٹھ گیا تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا، لیکن شہروں میں ہر محلے کی ہر مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھنا لازم اور ضروری ہے۔ سنت مؤکد علی الکفایہ ہے۔ یہ 3 قسم کا اعتکاف ہو گیا۔ اب سنت مؤکد جو اعتکاف ہے اس کے لیے روزہ شرط ہے، روزہ شرط ہے، بغیر روزے کے نہیں ہے۔ ایک آدمی بہت ضعیف ہے یا بیمار ہے، اب بیچارہ روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن بہت خواہش تو بہت ہے کہ رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف کرو، نہیں رکھ سکتا ہے، اعتکاف نہیں کر سکتا ہے، مجبوری ہے، اس لیے کہ یہ آخر عشرے کا اعتکاف بغیر روزے کے ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہتے ہیں جوانی کی عبادت کا مزہ الگ ہے، 70 سجدوں سے بھی بھاری ہے۔ جوانوں کے بڑھاپے کے 70 سجدوں سے بھی جوانی کا ایک سجدہ بھاری ہے۔ باقی جو 2 اعتکاف ہے، نفلی اعتکاف ہے اور واجب اعتکاف ہے، اس کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، اس کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ ایک شخص اعتکاف میں بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد جو ہے اس کے ساتھ بڑے بڑے مسائل پیش آ سکتے ہیں، اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئے گی۔ پہلے بنیادی چیز ہم سمجھ لیتے ہیں کہ نفلی اور واجب اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، سنت مؤکد علی الکفایہ 10 روز کے اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ جو لوگ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے موٹے موٹے ضروری مسائل کا جاننا نہایت ضروری ہے۔ اعتکاف کے لیے مسلمان کا ہونا شرط ہے، بالغ ہونا شرط نہیں لکھا ہے۔ اگر نابالغ بھی جو بلوغ کی عمر کو پہنچنے والے ہیں اگر وہ بھی اعتکاف کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو بھی اعتکاف کا ثواب مل جائے گا۔
اسی طرح جنابت سے پاک ہونا ضروری ہے، اور روزہ رکھنا شرط ہے۔ ان شرطوں کے ساتھ 20 رمضان کی غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں آنا ضروری ہوگا، تب جا کر سنت موقت اس کا اعتکاف صحیح ہوگا۔ اعتکاف کے لیے مسجد کے احاطے کے اندر رہنا لازم اور ضروری ہے۔ ایک قدم بھی باہر نکلا، کوئی غریب کھڑا تھا 10 روپیہ دینے کے لیے باہر نکل گیا، اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ بغیر ضرورت کے باہر نکل گیا، اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ ہاں، اس میں شرط لگی ہوئی ہے، قریوں میں جائیں تو وہاں بہت سارے مسجدوں میں باتھ روم وغیرہ کا انتظام نہیں ہوتا، لوگ آزو بازو کے لوگ گھر کے آتے ہیں، لہٰذا جو ہے ان کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں ہوتا ہے۔ تو اب ایسی جگہ پر معتکف اعتکاف کے لیے بیٹھ گیا، اب اس کو قضاء حاجت کے لیے باہر جانا ہے تو اس کے لیے اجازت دی گئی، لیکن اجازت کا مطلب ہے اپنی ضرورت کے لیے جانا اور آنا، کسی سے کوئی بغیر ضروری بات نہیں کرنا، اپنی ضرورت کے لیے جانا اور پھر واپس آنا، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ اسی طرح ایسا شخص اعتکاف میں بیٹھ گیا کہ بیچارہ گھر سے کوئی کھانا پہنچانے والا نہیں ہے، سحری کا کھانا پہنچانے والا نہیں ہے، کوئی گھر میں نہیں ہے، تو اب خاموشی کے ساتھ جا کر گھر سے کھانا لا کر مسجد میں واپس آ سکتا ہے، کسی سے کوئی بات کیے بغیر، تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ معلوم ہوا کہ عذر شریعت میں جس کو عذر مانا گیا ہے، جس کو ضرورت تسلیم کی گئی ہے، اس کے لیے جانے کی اجازت ہے۔ اگر کسی کے رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، کسی کے بیوی کا انتقال ہو گیا مثال کے طور پہ، اب بیچارہ اعتکاف میں ہے، اب چھٹپٹا رہا ہے، کرے تو کیا کرے؟ امام صاحب سے مسئلہ پوچھا، امام صاحب بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، جنازے میں شرکت کرنا ہے، جا سکتا ہوں نہیں جا سکتا ہوں؟ تو امام صاحب آپ کو مسئلہ بتائیں گے کہ نہیں جا سکتے۔ اگر جائیں گے آپ تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، آپ جائیے، اعتکاف آپ کا ختم ہو جائے گا، شریک ہو جائیے جنازے کے اندر، لیکن آپ کا جنازہ بھی آپ نے پڑھ لیا، یہ جو 10 روز کا اعتکاف سنت تھا یہ آپ کا ختم ہو گیا، البتہ اس 10 روز کے اعتکاف کی آپ کو قضا کرنا آپ کے ذمہ واجب ہو گیا۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معتکف کو 2 ایسی عبادت ہے جو عبادت کیے بغیر اس کو نیکی دی جاتی ہے۔ کتنا اللہ کا وہ چہیتا بندہ ہوتا ہے، بغیر عمل کیے ہوئے کون سا عمل ہے بتا دیجئے کسی انسان کا کہ بغیر کیے ہوئے اس کو نیکی مل جائے؟ ایسا کوئی عمل ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ 2 عمل ہیں جو معتکف کو، اعتکاف کرنے والے کو بغیر کیے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اعتکاف کے لیے مسجد میں بیٹھ گئے، خاندان میں سے کسی خاص آدمی کا انتقال ہو گیا، اب جنازہ باہر ہونا ہے۔ یہاں شہروں میں مجبوریہ ہے، مسجد میں اعتکاف جنازہ ہوتا ہے۔ پہلی بات کہ مسجد کے اندر تو درستی صحیح نہیں ہے، لیکن عذر کی وجہ سے پڑھ لیتے مجبوری میں، ورنہ قریوں میں جائیں تو جنازہ پڑھنے کی مستقل جگہ ہے۔ عجیب بات ہے، آج مسلمان اتنا پیچھے ہو گیا ہے سارے مسائل کے اندر کہ ساری چیزوں کے لیے جگہ مہیا ہو جاتی ہے، جو روز مرہ کی چیزیں ہیں اور قیامت تک پیش آنے والے کی ہے، ہر خاندان، ہر طبقہ، غریب ہو، امیر ہو، عالم ہو، فاضل ہو، سب کے لیے ضرورت ہے جنازے کی جگہ کے لیے، اس کے لیے کوئی انتظام نہیں کرتا۔ اس کے لیے بھی انتظام ہونا چاہیے، اس کے لیے جگہ خرید کر اس کے لیے انتظام ہونا چاہیے۔ خیر، بات الگ چلی جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنازے کے لیے باہر جانا یا قبرستان تک جانا، اس کے لیے چونکہ جنازہ پڑھ لیا تو آدھی نیکی ملتی ہے، اور جب تدفین کے وقت مٹی دے دیتے تو آدھی نیکی، دونوں مل کر نیکی پوری ہوتی ہے۔ جیسے جمعہ کا خطبہ نماز آپ نے پڑھ لیا، 50% نیکی آپ کو مل گئی، اور جمعہ کا خطبہ آپ نے سنا نہیں، چلے گئے تو آدھی نیکی ملے گی۔ تو جمعہ کا خطبہ تو چونکہ آدمی، بعض لوگ جو ہے بعد میں آتے ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ عیدین کے اندر ایسا مسئلہ آتا ہے کہ آج نماز پڑھ لیا اور سیدھے رخصت ہو گئے تو آدھی نیکی ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، معتکف جو اعتکاف کر رہے ہیں بغیر جنازہ پڑھے ہوئے، بغیر جنازے میں شرکت کیے ہوئے، اس کو جنازے کی نیکی دی جاتی ہے۔
اور اسی طرح کوئی بیمار ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیمار کی عیادت سنت ہے، اور بیمار کی عیادت کے لیے جو شخص جاتا ہے ہر قدم پر اللہ اس کو نیکی عطا فرماتے ہیں۔ یہ بیچارہ معتکف جو مسجد میں بیٹھ گیا وہ نیکی اس کو نہیں ملے گی، اللہ کے نبی نے فرمایا بیمار کی عیادت کیے بغیر اللہ تعالیٰ مسجد میں بیٹھے بیٹھے اس کو عیادت کی نیکی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اعتکاف کتنا اونچا عمل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لہٰذا ضروری ہے اعتکاف کے مسائل کا جاننا۔ تو مسجد کے دائرے کے اندر رہنا ضروری ہے۔ ایک شخص مسجد میں سویا ہوا ہے، اس کو غسل کی احتلام ہو گیا، غسل کی حاجت پڑ گئی، تو فقہا نے یہاں تک کہ اہتمام لکھا ہے فوراً دیوار پر وہ تیمم کر لے۔ کیا کر لے؟ تاکہ اس کا ناپاکی کی حالت میں 1 منٹ بھی مسجد میں نہیں گزرنے پائے، فوراً زمین پر ہاتھ ایک بار پہلے بتایا ہوں، ایک بار ہاتھ مار کر چہرہ پر پھیر لیجئے، دوسری بار ہاتھ مار کر ہاتھ کا مسح کر لیجئے، نیت کر لیجئے اے اللہ میں تیمم جسم کے پاکی کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ تیمم فوراً کر لیجئے، اس کے بعد فوراً حمام میں جا کر غسل کر لیجئے۔ لیکن اس سے اعتکاف ختم نہیں ہوگا، اعتکاف ٹوٹے گا نہیں۔ البتہ اعتکاف مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ جتنی نیکی اعتکاف پر اور مردوں کے لیے ہے اتنی ہی نیکی عورتوں کے لیے بھی ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ اگر عورتیں اعتکاف گھر میں کر رہی ہیں تو اگر ایام شروع ہو گئے اور حالت حیض کی حالت ہو گئی تو اس وقت ان کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، البتہ اس کی قضا بعد میں کرنا واجب اور ضروری ہوگا۔ اعتکاف کے اندر اور بہت سارے مسائل ہیں۔ دیکھیے اعتکاف اصل میں ہے کیا؟ اعتکاف پورے مسلمانوں کی طرف سے ایک ترجمانی ہوتی ہے، ایک ترجمان بن کر مسجد میں آتا ہے۔ لہذا جو لوگ اعتکاف کرنے والے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ جب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو آپ پورے محلے کی طرف سے آئے ہیں، لہذا ضروری ہے آپ اپنے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے اور پورے محلے والوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے آپ اپنی ہر دعاؤں میں یاد کریں، اللہ کے سامنے گر گرائیں۔ بہت سارے احباب آج تو ایک عجیب ماحول ہوتا جا رہا ہے، نوجوان لوگ جو ہے ان کو موقع نہیں ملتا گپ شپ کا، موبائل چلانے کا، تو بس سیدھا مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اعتکاف کر رہے ہیں۔ یہ مذاق ہے، اعتکاف کیا ہے؟ یہ مذاق ہے، مذاق ہے۔ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا دل مسجد کی طرف اٹکا رہے، اور اٹکنے کی تفسیر لکھتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو ایک نماز پڑھ لیا، مثال کے طور پہ اب جمعہ کی نماز پڑھ لیا، اب اس کا دل اٹکا ہوا کب عصر کا وقت آئے گا، کب عصر کا وقت آئے گا، عصر کی نماز کے لیے مسجد جانا، امام بخاری فرماتے یہ اٹکنے کا مطلب ہے، اس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی اور بڑے بڑے انعامات کے وعدے فرمائے گئے ہیں۔ تو اعتکاف کرنے والے ان کا بھی دل تو مسجد سے اٹکا ہوتا ہے، وہ تو کلی طور پہ مسجد میں ہی آ جاتے ہیں، لیکن مسجد میں آ کر موبائل چلانا اور اخبار پڑھنا اور دنیا کے نیوز سارے 11 مہینہ 20 دن آپ کو نیوز اور خبر معلوم کرتے رہنا، کیا پریشانی؟ 10 دن کے لیے اگر موبائل استعمال نہیں کریں گے، صرف ضرورت کے لیے استعمال کریں گے تو کیا نقصان ہو جائے؟ اعتکاف کا مطلب ہے کہ انسان یکسوئی کے ساتھ اللہ سے اس کا رشتہ مضبوط ہو جائے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک آدمی اگر واقعی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعتکاف کر رہا ہے اور اللہ کی چوکھٹ پر آ گیا، اللہ کے دربار میں آ گیا، تو اللہ کو کتنا رحم آئے گا اس پر۔ اپنی تجارت کو چھوڑ دیا، کاروبار کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ کر آ گیا اور ہوٹل میں بیٹھ کر مزہ لے کر چائے کافی پیتا تھا، سب چیز چھوڑ دیا اس لیے کہ 10 دن میں میرا خدا راضی ہو جائے، اپنے اعمال بدعمالی سے توبہ استغفار کرنے کا موقع مل جائے، اس کے لیے مسجد میں آئے۔ لہٰذا جو لوگ معتکف ہیں، اعتکاف کرنے والے ہیں، ان سے گزارش ہے ضروری مسائل کو ضرور سیکھ کر آئیے اور اپنی نیت کو خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئیے، اور جب مسجد میں آئے تو مسجد کا احترام کرنا،
بغیر اجازت کے معتکف بہت سارے ہوتے ہیں، نفلی اعتکاف کرنے والے، بغیر اجازت کے کسی کی چیز کو چھونا حرام ہے، منع ہے شریعت۔ اگر کسی کی چیز استعمال کرنا ہے تو صاحب مال سے اس کی اجازت لینا ضروری ہے۔ لہذا جب مسجد میں آتے ہیں اور بہت سارے اعتکاف کرنے والے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی چیزیں استعمال کرنے کے لیے ان کی اجازت شرط ہے۔ اسی طرح مسجد میں آئے ہیں تو مسجد کی طرف جو آپ کے لیے سہولیات فراہم کیے گئے ہیں اس کا بھی استحضار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے، چونکہ مسجد میں سارے مصلیوں کے لیے ہی انتظام ہوتا ہے، اس لیے اس میں اجازت شرط نہیں ہے، البتہ بعض چیزیں بعض مساجد میں ایسی ہوتی ہے وہاں تحریری طور پر لکھ کر رکھتے ہیں بغیر اجازت کے اس کو استعمال کرنا منع ہے، تو ایسی چیزوں میں ایسی شرط لگی ہو اس کا استعمال کرنا بغیر اجازت کے درست نہیں ہوگا۔ لہذا جب مسجد میں ہم آ گئے تو آنے کے بعد ہمارے لیے ضروری ہے کہ مسجد کے آداب کا خوب احترام کریں، اور آنے والے کے لیے معتکف کے لیے ضروری ہے کہ سب سے زیادہ جو توجہ دینا ہے وہ قرآن کی تلاوت پر۔ معتکف جب ہم جاگتے رہتے عبادت کرتے ہیں اور معتکف سوتے رہتے ہیں تو ان کو سونے میں بھی اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتے ہیں۔ ان کا جاگنا بھی عبادت ہے، سونا بھی عبادت ہے، شرط ہے کہ نیت اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ لہذا معتکف کے لیے اعتکاف کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ اعتکاف کے جب آ گئے تو زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، خوب تلاوت کیجیے، اور دینی ماحول، دینی مجلس لگائے۔ اگر 2-4 اعتکاف والے ہیں مسجد میں، سب کے ساتھ ایک وقت متعین کر کے قرآن کے سکھانے کا، قرآن کی آیتوں کے، دعاؤں کے سیکھنے کا اہتمام کیجیے، تاکہ مسجد کے اندر جو بھی وقت ہمارا لگ رہا ہے وہ صحیح استعمال ہو جائے، ایک وقت بھی ضائع نہ ہو۔ الوقت الاسمن من الذهب، کہ سونے اور چاندی سے زیادہ اگر کوئی چیز قیمتی ہے تو انسان کا وقت ہے، اس کو وقت کی قدر کرنا ہے۔ اور پورے محلے، پورے علاقے کے لیے خاص طور سے اس وقت پورے عالم کے اندر اور پورے ملک کے اندر مسلمانوں کی جو حالت ہے، ان کے حالات، ان کے ساتھ جو حالات پیش آ رہے ہیں، ہمارے مسائل پیش آ رہے ہیں، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ لہذا جو حضرات بھی اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں یا جو اعتکاف میں نہیں بھی بیٹھ رہے ہیں، رمضان کا ہر وقت دعا کی قبولیت کا ہے۔ ہر مومن کو چاہیے اپنی ہر دعا میں پوری امت مسلمہ کی سلامتی کے لیے اور اللہ کے دین کی حفاظت اور بقا کے لیے اپنی دعاؤں میں خاص اہتمام، کہ اللہ تعالیٰ اور اس سے حالات بدتر نہ فرمائے بلکہ حالات کو سازگار بنا دے ہمارے لیے، اس کا دعا میں خاص اہتمام کریں۔ تو معتکف حضرات قرآن کی تلاوت کا خوب اہتمام کیجیے، دینی مجالس کا اگر موقع ہے تو دینی مجلس لگائیے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ توبہ استغفار کا اہتمام کیجیے، نوافل اور تہجد کا تو خاص اہتمام کیجیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب رمضان مبارک کی آخری رات ہوتی ہے، آخری دن ہوتا ہے، جس دن چاند نکلنا ہے، تو اس وقت جو ہے جب تک کہ پکی خبر نہ آ جائے، معتبر خبر نہ مل جائے، اس وقت تک آپ مسجد سے باہر نہ نکلیں، ورنہ کسی 2-4 بچے نے آ کر کہا ابا چاند ہو گیا، اور بیٹی کی خوشی میں آ کر جھوم کر جوش میں ہوش کھو دیا، پورے 10 دن کا اعتکاف آپ کا باطل ہو جائے۔ اس لیے جب پکی اور سچی خبر ہو جائے کہ واقعی چاند ہو گیا ہے، تب مسجد سے باہر نکلنا آپ کے لیے صحیح ہے۔ ہمارے اکابرین اور اسلاف کا جو اصول اور ضابطہ لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے، ہمارے اکابرین تو اکابرین تھے، وہ تو چاہتے تھے جتنا زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا اللہ کے گھر میں گزر جائے، یہ ہماری نعمت ہے اور زحیق مقدر ہے۔ لہذا اکابرین کی سیرت میں لکھا ہے کہ رمضان کا چاند ہو بھی جاتا تب بھی وہ مسجد کے باہر نہیں جاتے، بلکہ عید کے دن وہ رات بھی گزارتے جو رات جزا کی رات ہے، بدلے کی رات ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رمضان کے اختتام کے بعد جو عید کی رات ہوتی ہے وہ بدلے کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مزدوری تقسیم کرتے ہیں، انعامات سے نوازتے ہیں جو رات ہماری شاپنگ میں گزرتی ہے۔
تو اکابرین کا، سلف و صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ عید کی رات بھی گزار کر عید کے دن اپنے گھر جاتے۔ بہرحال تو جب تک کہ اس پکی خبر نہ آ جائے اس وقت باہر نکلنا صحیح نہیں ہے۔ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کی شرطیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ جو لوگ اعتکاف کی نیت کیے ہیں اور کرنا چاہیے، ان 3 قسم کے اعتکاف کا اہتمام کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف کرتا ہے اللہ 2 حج 2 عمرے مقبول کا اسے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اس سب کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔